نوید اکبر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نوید اکبر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاک فوج کے 2 ریٹائرڈ افسران کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا گیا ہے۔ عادل فاروق راجہ کو 14 سال اور حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید با مشقت کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ کورٹ مارشل کے نتیجے میں دونوں ریٹائرڈ آفیسرز کے رینکس بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، ریاست کے تحفظ کے منافی اور ملکی مفاد سے ٹکراؤ کے الزام میں عادل فاروق راجہ اور حیدر رضا مہدی کا کورٹ مارشل کر کے ان کی رینک اور سزائیں جو ہیں وہ سنائی گئی ہیں۔ رینک ضبط کیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق دونوں ریٹائرڈ افسروں کو سزا جو ہے سنائی گئی، جن میں میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی شامل ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اور آرمی ایکٹ کے تحت یہ سزائیں سنائی گئی ہیں۔ عادل فاروق راجہ جو ہے ان کو 14 سال قید مشقت اور کیپٹن ریٹائرڈ حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ جاز دائرہ اختیار کی عدالت نے 7 اور 9 اکتوبر کو دونوں افراد کو مناسب عدالتی عمل کے ذریعے مجرم قرار دیا۔ سزا فرائض کی انجام دہی اور جاسوسی سے متعلق آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی دفعات کی خلاف ورزی اور ریاست کے تحفظ اور مفاد کی منفی کام کرنے پر سنائی گئی۔ 21 نومبر 2023 کو دونوں افسران کے رینک ضبط کر لیے گئے ہیں۔ اس طرح سے یہ سزائیں جو ہیں یہ سنائی گئی ہیں۔ دونوں کو جو آرمی کے جو رینک سے ان کے وہ واپس لے لیے گئے ہیں۔ اب دونوں جو ہے وہ میجر یا کیپٹن کا نام اپنے نام کے ساتھ ریٹائرڈ کا نہیں لکھ سکتے، ان کے یہ رینک سے ختم کر دیے گئے ہیں، ان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں، قید با مشقت دی گئی ہے 14 اور 12 سال، اور دونوں جو ہے کونڈر ہیں اور یقیناً جو ہے آپ ان کو وطن واپس لانے کے لیے ضروری قانونی کارروائی بھی کی جائے گی، اور ان کو جو ہے FIA اور انٹرپول کے ذریعے ذرائع کا کہنا ہے کہ واپس لایا جائے گا، اور ان کو جو ہے ان سزاؤں پر تاکہ عمل درآمد کیا جا سکے۔ جی نوید اکبر، آپ نے کہا کہ انٹرپول کے ذریعے ان کو واپس لایا جائے گا، کیا بتایا جا رہا ہے کب تک یہ کارروائی شروع کر دی جائے گی؟ جی دیکھیں، یہ FIA کا کام ہے۔ FIA جو ہے وہ انٹرپول اس کے ریڈ وارنٹ جاری کرے گی اور انٹرپول کے ذریعے واپس لایا جائے گا، لیکن یہ ISPR کا نہیں کہنا، یہ جو ہے متعلقہ جو سیکورٹی حکام ہے ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے، اور یہ کارروائی جو ہے یہ جلد مکمل کر لی جائے گی، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے پہلے سے انیشیٹ کر دیا گیا، کیونکہ جیسے ان کو سزائیں سنائی گئی تھی اس کے ساتھ ہی جو آئندہ کی کارروائی ہے اس کے اوپر عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا تھا۔ تو یہ اب انٹرپول جو ہے یہ اس کا کام ہے کہ وہ ان کے ریڈ وارنٹ جو ہے وہ ایشو کر کے ان کو جو ہے پاکستان واپس لے کے آئے، تاکہ ان کی جو سزائیں ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکے، اور یہ سزائیں یقیناً جو ہے ان کو سنا دی گئی ہیں، اور یہ سزائیں جو ہیں یہ فیلڈ کورٹ جنرل مارشل کی طرف سے سنائی گئی ہے۔ پوری قانونی کارروائی اس حوالے سے عمل میں لائی گئی ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے، اور ان کے خلاف جو مقدمات ہیں، ان کے خلاف جو الزامات ہیں وہ پہلے ہی ہم اپنے سامعین کو بتا چکے ہیں، اور ان کے تحت جو ہے دونوں کے رینک بھی ضبط کر لیے گئے۔ اب دونوں جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے رینک نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ ضبط کر لیے گئے ہیں دونوں۔ آپ صرف عادل راجہ اور رہ گئے ہیں، اور ان کا نام کے ساتھ آپ وہ میجر ریٹائرڈ یا کیپٹن ریٹائرڈ نہیں لکھ سکتے۔ جی ٹھیک، نوید اکبر ہمارے ساتھ رہے گا۔ ایڈوکیٹ راجہ خالد نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے مزید بات کریں گے۔ راجہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ پاک فوج کے 2 ریٹائرڈ افسران ہیں جن کو سزا سنا دی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق ریٹائرڈ افسران میں میجر عادل فاروق راجہ اور کیپٹن حیدر رضا مہدی شامل ہیں، کیا کہیں گے اس معاملے پر؟ دیکھیے، یہ نئے ان کا ٹرائل ہوا ہے ان کی عدم موجودگی میں، جسے ہم ٹرائل ان ایبسینشیا کہتے ہیں، اور ٹرائل ان ایبسینشیا کا تصور کوئی پاکستان میں نیا نہیں ہے یا دنیا میں نیا نہیں ہے، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد شروع ہو گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نیورمبرگ میں ٹرائل ان ایبسینشیا ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور جو ملزمان تھے انہیں سزائیں ہوئیں، اور پھر پوسٹ ویتنام وار کے بعد جو رسل ٹریبیونل کے نام سے اسٹاک ہوم میں ایک ٹریبیونل قائم ہوا، جس نے جو امریکن، یہ علامتی تھا، اس میں جو امریکن لیڈرشپ تھی جنہوں نے وہاں پہ کاروائیاں کی، جانوں کا نقصان ہوا تھا، تو انہیں علامتی طور پہ سزائیں دی گئی تھیں۔ پھر اگر آپ دنیا کی بات کریں تو ہمارے پڑوسی ملک میں انڈیا میں جو داؤد ابراہیم صاحب ہیں، جو مشہور زمانہ موبسٹر ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، تو ان کے خلاف ٹرائل ان ایبسینشیا ہوا، انہیں سزا دی گئی۔ بنگلہ دیش میں ابھی حال ہی میں 4-5 سال پہلے کی بات ہے کہ سلیم محی الدین کو ٹرائل ان ایبسینشیا میں سزائے موت دی گئی۔ کوسوو آرمی لبریشن آرمی کے جو ہیڈ تھے ایڈم جیشری، تو ان کا ٹرائل ان ایبسینشیا وہاں پہ ہوا، انہیں سزا دی گئی۔ تو پاکستان کا بھی جو قانون ہے وہ سپریشن آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز 1975، وہ بھی یہ وہاں پہ پروویژن موجود ہے، ٹرائل ان ایبسینشیا کا تصور موجود ہے۔
اور لائک وائز جو ہمارا نیب آرڈیننس ہے اس میں ٹرائل ان ایبسینشیا کا تصور موجود ہے، اور جو ہمارا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کی سیکشن 21L وہ ٹرائل ان ایبسینشیا پرووائڈ کرتی ہے. تو ٹرائل ان ایبسینشیا مطلب یہ ہے کہ اگر ملزم کو بار بار طلب کرنے کے باوجود وہ دانستہ طور پہ غیر حاضر ہوتا ہے، کورٹ کے روبرو آ کے سرنڈر نہیں کرتا، پروسیڈنگ کو جوائن نہیں کرتا، تو پھر کورٹ اپنی جو لیگل فارمیلٹیز ہیں جو قانون کے اندر پرووائڈڈ ہیں سمن وغیرہ کر کے اسے پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کر کے تو اس کا ٹرائل ان ایبسینشیا کر سکتی ہے. اور ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا جس میں جو ایک عادل راجہ صاحب ہیں انہیں 14 سال سزا اور حیدر مہدی جو ہیں انہیں 12 سال کی سزا ہوئی. تو یہ قانون کے عین مطابق ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھ کے آرمی کے خلاف، ملک پاکستان کے خلاف، اس کے اداروں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں اور انہیں بغاوت پہ مجبور کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ یہی ظاہر قانون ہے جو لا آف دی لینڈ ہے اس کے مطابق یہ نپٹنا ہوتا ہے، which is properly exercised by the competent court of jurisdiction. ٹھیک، یعنی کہ راجہ خالد صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پراپر ٹرائل کے بعد یہ سزائیں سنائی گئی ہیں، اور خاص طور پر اگر دیکھا جائے جو لوگ ملک کے خلاف، ملک کے اہم ترین اداروں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں اور پروپوگینڈا کرتے ہیں، ان کے خلاف ریاست اپنا obvious کوئی نہ کوئی ایکشن لے گی، اور یہ پورے قانون کے مطابق ہوا ہے اور انہیں فائنلی سزائیں سنائی گئی ہیں. راجہ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. راجہ خالد ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کا یہی کہنا ہے پراپر ٹرائل کے بعد اور ان کو بار بار طلب کیے جانے کے بعد ہی یہ فیصلہ سنایا گیا ہے جو کہ قانون کے عین مطابق ہے. اور انہوں نے خاص طور پر کہا کہ جو لوگ ملک کے خلاف یا ملک کے اہم ترین اداروں کے خلاف کارروائیاں یا پھر باہر بیٹھ کر پروپوگینڈا کرتے ہیں ان کے خلاف ریاست ایکشن لے گی، اور یہ پوری طریقے سے قانونی ایکشن لیا گیا ہے. نوید اکبر بتائیے گا. بالکل، دیکھیں یہ پوری قانونی کارروائی کی گئی ہے. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ہے وہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے یہ قانونی کارروائی عمل میں آئی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے جو عادل راجہ ہے ان کو 14 سال سزا اور جو کیپٹن ہے ریٹائرڈ اس کو 12 سال کی سزا سنائی گئی ہے. اس سزا کا مقصد جو ہے یہ قانونی طریقے سے اور قانونی طور پر تمام تر جو ہے محدود مجاز دائرہ اختیار کے اندر عدالت نے 7 اور 9 اکتوبر کو مناسب عدالتی عمل کے ذریعے انہیں مجرم قرار دیا. سزا جو ہے فرار کی انجام دہی اور جاسوسی متعلق سیکرٹ ایکٹ میں 27 کی دفعات کی خلاف ورزی اور ریاست کے تحفظ اور مفاد کے منفی کام کرنے پر سنائی گئی. 21 نومبر 2023 میں دونوں افسروں کے جائز ضبط کیے گئے، اور آرمی ایکٹ کے تحت جو سزائیں سنائی گئی اس میں جو میں پھر بتاتا چلوں عادل فاروق راجہ کو 14 سال قید میں بامشقت اور حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید میں بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے. یہ سزائیں جو ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ہے اس کے ذریعے سنائی گئی ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، ریاست کے تحفظ کے منافی کام کرنے، ملکی مفاد سے ٹکراؤ کے الزامات ہیں، اور یہ الزامات جو ہیں یہ ثابت ہوئے فیلڈ مارشل کے اندر، اور دونوں ریٹائرڈ آفیسرز کے رینک جو ہے ضبط کر لیے گئے. یہ طریقے سے یہ کر دیا گیا ہے کیونکہ پوری دنیا کی افواج جو ہے اس میں بھی یہ طریقہ کار موجود ہے. آرمی ایکٹ کے دی جاتی ہے، اور وہ سزائیں جو ہے تمام افراد کو دی جاتی ہے جو ملکی مفاد کے خلاف کام کرتے ہیں، جو آرمی ایکٹ. ٹھیک ہے نوید اکبر، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. بریگیڈیئر وقار ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آج نیوز کو وقت دینے کے لیے. ISPR کے مطابق فوجی اہلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کا جرم ثابت ہونے پر پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت میجر ریٹائرڈ عادل فاروق راجہ اور حیدر رضا مہدی کا کورٹ مارشل کر کے انہیں 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے. کیا کہنا ہے آپ کا؟ جی آئی تھنک اس میں ایک تو آرمی نے ایک ایگزامپل سیٹ کیا، اینڈ اس کے 9 میں آن ورڈ اگر آپ دیکھیں فالو اپ جو ہے سب سے پہلے جو ملٹری کے اندر تطہیر تھی وہ کی گئی، چاہے وہ سرونگ تھے یا ریٹائرڈ تھے جو اسالٹ میں انوالو تھے یا جہاں بھی جول پایا گیا، اس میں بڑے سینئر آفیسرز کو بھی پنش کیا گیا. ابھی آ جاتے ہیں جو باہر سے بیٹھ کے انسائٹ کر رہے تھے والے. سو 9 میں کہ اگر آپ ان کی رننگ کمنٹریز دیکھیں اس کے بعد کا نیریٹو جو ہے وہ بڑا پریسائزلی ٹارگیٹڈ تھا. اینڈ دا ٹائم آئی گیٹ سرپرائز کہ لوگ 8 گھنٹے بیٹھ کے یہ کیسے کر لیتے ہیں، بیکاز ریسٹ میں آئی تھنک سروائیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ نے ڈالر کمانے ہیں، زندہ رہنا ہے، فیملی کو پالنا ہے، تو میرے خیال میں یوٹیوب پہ بیٹھ کے آپ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے ان کی اسپانسرشپ تھی. پھر اسپیشلی جو عادل راجہ ہے اس کے کنیکشن بھی سامنے آئے جس میں ریسرچ انالیسس ونگ کے فرنٹ مین کے ساتھ رابطے میں بھی تھے. پھر ان کا نیریٹو ریزونیٹ کون کرتا ہے؟ بیسیکلی انڈین میڈیا کرتا ہے، اور ہماری انفارچونیٹلی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بڑا پسند ہے
کہ فوج کو گالی دی جائے, ISI کو دی جائے یا اسٹیٹ پہ اسالٹ کیا جائے. اور شاید ایک خام خیالی تھی کہ یہ 9 مئی کو یہ آرمی کی چین آف کمانڈ کو ڈسرپٹ کریں گے. سو اگر کورٹ مارشل ہوا ہے 14 سال, آئی تھنک 14 اور 12 سال قید ہے, اس کا مطلب ہے کہ سبسٹینشیل ایویڈنس اس میں پایا گیا, اور اس کے بعد ان کو موقع بھی دیا گیا جی کہ آپ تشریف لے آئیں, اس کو ڈیفینڈ کریں. ابھی آ جاتا ہے کہ اس کو ایکسٹراڈائٹ کیسے کیا جائے گا, تو اس میں آئی تھنک گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے جو اپنی پوری لیٹ سے جو بھی ایکسپرٹیز ہیں, لاز ہیں, جو ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز ان کو استعمال کر کے ان کو لے کے آئیں, بیکاز کنوکٹڈ بندے کو آئی ایم شیور جو باہر کی گورنمنٹس ہیں پھر ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اس بندے کو وہ سپورٹ کریں گے یا گورنمنٹ آف پاکستان. اچھا وقار صاحب, جس طریقے سے آپ نے بھی مینشن کیا, بہت سی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ ان کی اسپانسرشپ تھی یا پھر دیگر ملکوں کے اداروں کے ساتھ ان کے رابطے تھے, وہ تمام چیزیں بھی ثابت ہو گئیں. جی ایگزیکٹلی, اس میں تو چیزیں ابھی چونکہ سوشل میڈیا کا یہ لوگ یوز کرتے ہیں, سوشل میڈیا پھر ڈول آئی وڈ سے ایج سورڈ ہوتی ہے, ڈبل ایج ہوتی ہے, دوسری طرف سے کاٹتی بھی ہے. تو جب آپ کریں گے اس طریقے سے کنیکشنز, آپ کا ریزونیٹ ہوگا نیریٹو. اور اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایون جو گورو واریہ جیسے جوکرز ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ جتنا ڈیمیج ان لوگوں نے کیا ہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی نے نیریٹو فارم میں, ڈسپائٹ کے ود ان پاکستان حالات ڈفرینٹ ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ریسرچ انالیسس ونگ جو نہیں کر سکا کام, یا انڈین گورنمنٹ جو ہے 70 سال میں ان لوگوں نے کیا ہے. سو اس لحاظ سے بڑا ضروری تھا کہ چاہے ریٹائرڈ ہیں چاہے سرونگ ہے, آرمی اپنی ڈیٹرنس بھی قائم کرے ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان. اسی طریقے سے جو پولیٹیکل پارٹی ہے ایک جو بہت زیادہ ان کے, بلکہ یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑا اوپنلی یہ تو اسکارف پہن کے بڑے نعرے لگاتے تھے. سو اس لحاظ سے وہ کنیکشن بھی ہے, اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کے کچھ ایکس سینیٹرز اور MPs ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور باقاعدہ نیریٹو شیئر کیا جاتا تھا. سو آل ٹولڈ آئی تھنک ابھی یہ بھی ہے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو ملٹری کورٹس میں جا کے پراپر ٹرائل کیا جائے, تو وہ ڈپینڈس کہ سپریم کورٹ اپیل کو کیسے دیکھتی ہے. تو آئی ایم شیور چیزیں ابھی کافی بہتری کی طرف جائیں گی. اچھا وقار صاحب, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ دیکھا جائے گا جہاں یہ ابھی موجود ہیں جس کنٹری میں کہ وہ انہیں سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, پاکستان کی طرف سے قانوناً جو ایک پروسیجر ہے وہ کیا ہے ایسے لوگوں کو واپس اپنے ملک لانے کے لیے؟ جی میرے آنیسٹلی کوئی اتنی لیگل ایکسپرٹیز نہیں ہے, لیکن ہر کنٹری کے ساتھ آپ کی ایکسٹریڈیشن ڈیپینڈس کہ آپ کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے نمبر 1 کہ, لیکن چونکہ یہ کوئی برٹش اس لحاظ سے نیشنل شاید ڈول نیشنل ہو بھی صحیح, لیکن الٹیمیٹلی پاکستان کے شہری تو ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ دے سروڈ ان ملٹری, اور اس کا اگر ملٹری اس پہ کوئی ایکشن لیتی ہے, بیکاز اگر یہ ایک میوٹنی کا کرائم ہے یا انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کا ہے یا سیڈیشن کا ہے, یہ بڑے سخت چارجز ہیں, یا غداری کا, تو مے بی یہ چوری چکاری اور شاید منی لانڈرنگ سے بھی زیادہ سیریس ہے. تو اگر یہ باقی کرمنل لاز کے تحت ایکسٹریڈیشن ہو سکتی ہے تو وائی ناٹ اس پہ. باقی ابھی دیکھنا ہے کہ برٹش گورنمنٹ اور کینیڈین گورنمنٹ ہے یا نارتھ امریکہ میں اس چیز کو کیسے دیکھا جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں اسٹیٹ اگر ایگزرٹ کرے, لائک ابھی انڈیا نے آئی تھنک کچھ تو ایکسٹراڈائٹ کیے ہیں UK سے, اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ کتنا زور لگا. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ بھی جاننا چاہیں گے, عادل فاروق راجہ کے حوالے سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں, کیپٹن حیدر رضا مہدی کے حوالے سے بتائیے گا. جی حیدر مہدی بھی خود کافی سینئر ہیں, اور یہ ضرور ہے کہ جب PTI کی گورنمنٹ تھی تو اس کی اپنی کافی ایکسیس رہی ایٹ ویری ہائیسٹ لیول, آئی تھنک GHQ میں بہت سینئر لوگوں کے ساتھ, اور ان کا مشورہ بھی چلتا تھا ڈیفینیٹلی ان اے پرائیویٹ فارم, اور کچھ عرصہ مقیم بھی رہے ہیں. لیکن اگر آپ ان کا نیریٹو دیکھیں تو یہ اسپیشلی جو لاسٹ 2 ایئرز میں جو شیپ اپ کیا ہے وہ بڑا آئی تھنک اٹ واز ہٹنگ ایٹ دا روٹس آف پاکستان کی آئیڈینٹی پہ انہوں نے کیا, ملٹری کی آئیڈینٹی پہ کیا, پھر چین آف کمانڈ پہ کیا. تو ڈیفینیٹلی اس طرح کا ایجنڈا آپ بیٹھ کے باہر چلا سکتے ہیں, اور 80% ان کا کنکاکٹڈ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں جو نیریٹو ہے, یا ایون دے شوڈ کے پرابلی بڑی انسائڈر انفارمیشن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جن کو کوئی فیڈ کرتا ہے وہاں پہ. سو اس لحاظ سے آئی تھنک پھر انہوں نے ایک سرکل بنا لیا. ابھی کچھ اور جوکرز ہیں ریٹائرڈ باہر بیٹھے ہیں, وہ بھی ابھی ان کے ساتھ شامل ہونا شروع, تو ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں وہ نیٹ ورک. تو آئی تھنک یہ سزا بڑی ضروری تھی تاکہ اس چیز کو ڈیٹر بھی کیا جائے اور ان کو کیفر اقتدار تک پہنچایا جائے. بریگیڈیئر وقار ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایڈوکیٹ راجہ خالد نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا, آپ کا بھی بہت شکریہ. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے آج نیوز. ٹرائی پینٹنگ, جس میں ہے پرو وی فارمولا جو بالوں کو مضبوط بنائے اور گرنے سے روکے, اپ ٹو 97% مور.